جمال الوجود بذكر الإله۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب مسلمان انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب گناہ کرتا رہتا ہے توبہ نہیں کرتا تو پورا دل اس کا گناہ کے کالک اور اس نقطے کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے، اندھیرے میں اس کا دل چلے جاتا ہے، تاریکی اس کے دل پہ چھا جاتی ہے اور دل سخت ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کسی پر رحم نہیں کھاتا، خود ظالم بنا ہوا ہوتا ہے، خود ظالم ہوتا ہے، اور انسان دوسروں کا حق مارتا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، لوگوں کو بے سہارا کرتا ہے، بے روزگار کرتا ہے، یتیموں کے منہ سے نوالے کھینچ لیتا ہے، پتہ ہے کہ اگلا مجبور ہے لیکن پھر بھی اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، اس بات کا اسے احساس نہیں ہے کہ یہ مجبور ہے، پریشان ہے، میری طرف سے جو ہو سکتا ہے میں اس کے ساتھ تعاون کروں، اس کی مدد کروں، احساس نہیں، دل سخت ہو چکا۔ اب اس دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے 4 اعمال بتائے، یہ 4 کام کرو تمہارے دل کی سختی اللہ دور کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اس کی صفائی کی صورت کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 کام، ایک حدیث میں ادھر 2 کام، دوسری حدیث میں الگ 2 کام۔ پہلا کام کیا ہے؟ نمبر 1 قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو، یہ قرآن کی تلاوت تمہارے دل کو نرم کرے گی، تمہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گی، ہر ایک کو نہیں، جب تم تقوی کے ساتھ اس قرآن کی کتاب کو پڑھو گے، اس اللہ کی کتاب کو پڑھو گے، اس قرآن کی تلاوت کو کرو گے، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ دوسری بات جو اللہ کے نبی نے فرمائی، موت کو کثرت سے یاد کرو، مر جانا ہے، کتنا کھا لوں گا، کتنا کر لوں گا، کتنا رہنا ہے، کتنا بنا لوں گا، کتنا جمع کر لوں گا، کتنا اکٹھا کر لوں گا، سب کچھ چھوٹ جائے گا، اکیلے تنہا قبر میں چلے جاؤں گا، یہ میرا انجام ہونا ہے۔ اور موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ تیسری بات اللہ کے نبی نے کیا فرمائی کہ غریبوں کو، مسکینوں کو، بے سہارا لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اس سے تمہارے دل میں نرمی آئے گی۔ اور چوتھی بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس کی وجہ سے اللہ تمہارے دل کو نرم فرما دے گا، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارا دل جب نرم ہوگا تو تمہارے اندر ہدایت کا نور آ جائے گا، نیکی کا نور آئے گا، اور نیکی کی اہمیت پتہ چلے گی، پھر تمہیں اللہ خوبصورت زندگی عطا فرمائے۔